امام علی مقام کے متعلق ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام حنفیہ ہے، اس لیے آپ کو ابن الحنفیہ کہتے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اہلیہ محترمہ کے بیٹے ہیں، حضرت محمد ابن حنفیہ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اور میرے بھائی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حمام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حمام اس زمانے میں ایک خاص قسم کے غسل خانے کو کہتے تھے، جہاں پر لوگ غسل کیا کرتے، اور وہاں پر جیسے اس زمانے میں صابن وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، نرم وہ مٹی جو پھولوں کے باغ سے لائی جاتی تھی اور بدن کو چبھتی نہیں تھی، اس قسم کی خوشبودار مٹی وہاں پر رکھی جاتی تھی۔ جس طرح آج بدن کا میل و کچیل صابن سے صاف کیا جاتا ہے، اس زمانے میں خوشبودار مٹی سے کیا جاتا تھا، تو مٹی بدن پہ رگڑی جاتی۔ ایسے ایک مقام جو سمجھ لیجئے غسل خانہ تھا، اس کو حمام کہتے ہیں اس زمانے میں۔ تو بہرحال فرما رہے ہیں حضرت محمد ابن حنفیہ کہ میں اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حمام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ شخص آیا جس کو ابن ملجم کہا جاتا ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ ابن ملجم حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا بدبخت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ یہودیوں نے ایک جماعت بنائی، چند مخصوص بے مثال ہمت والے انتہائی سمجھدار صحابہ کرام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے۔ ان کا منصوبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کو شہید کر دیا جائے، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ چنانچہ وہ 3 بزرگوں کی شہادت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک آدمی نے بیڑا اٹھایا، اس کو انعام و اکرام دیا گیا، اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک بڑا گروپ بنایا گیا، اس میں جو کارکرد بدبخت تھا وہ ابن سبا ہے، یہودی تھا، منافق تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جس نے حامی بھری معاذ اللہ، اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، اس کا نام فیروز ہے، ابو لؤلؤ اس کی کنیت ہے۔ تو ابو لؤلؤ فیروز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ابن سبا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ساری کوششیں کی، اور معاذ اللہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ ابن ملجم عبد الرحمن منافق تھا، یہودی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ایسے ہی ایک اور بدبخت بھی تھا، یہودی، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن 3 خلفاء کو شہید کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہید نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ 3 خلفاء جو حضرات تھے، یہ اس طرح کی دنیاوی سیاست والے لوگوں کو جانتے نہیں تھے کہ کس سے ان کو نقصان ہونے والا ہے، یعنی بھولی بھالی شخصیتیں تھیں، اس لیے وہ حملے میں آ گئے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کے سیاست دانوں کی سیاست کو جانتے تھے، بدماشوں کی بدماشی کو جانتے تھے، آپ نے اپنا تحفظ کیا، اس لیے آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا۔ بہرحال حاضرین، تو ابن ملجم یہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے اجازت آ گیا اندر۔ تو روایت میں آتا ہے، الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت محمد ابن حنفیہ کہ وہ جیسے آ گیا، امام حسن امام حسین اسے دیکھ کر ناراض ہو گئے اور کراہت محسوس کرنے لگے کہ یہ کیسے ہمارے پاس بے اجازت آ رہا ہے۔ تو وہ غصے میں آ گئے اور اپنے جلال کا اظہار کرنے لگے۔ تو حاضرین، حضرت ابن حنفیہ محمد ابن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں امام عالی مقام کے، انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اذیت دینے والا کوئی اور آدمی آپ کو نہیں ملے گا، اسے رہنے دو، اسے چھوڑ دو، کہ اس سے زیادہ آپ کو تکلیف دینے والا کوئی اور آدمی نہیں ملے گا، یہ اتنا بدتر ہے، مگر اس کو اس وقت درگزر کرنا ہی بہتر ہے۔
یہ ہو گیا معاملہ واقعہ جو بھی پیش آیا۔ چند دنوں کے بعد میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا۔ جب اسے قید کر کے لایا گیا تو حضرت محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں اس آدمی کو میں اس وقت بھی پہچانتا تھا جب یہ بے اجازت امام علی مقام کے پاس آیا تھا، جیسے اس وقت اس کے شر سے میں واقف تھا، آج بھی وہ شر اس کے شر سے واقف ہوں اور اس کی یہ شرانگیزی اب کھل چکی ہے۔ تو بہرحال حاضرین، اس سارے واقعے سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ کسی شرانگیز کی شرانگیزی کو جانتے ہوئے بھی، بدبختی کو معلوم رکھتے ہوئے بھی اسے معاف کرنا، اس سے درگزر کرنا، یہ بڑی ہمت والے لوگوں کا کام ہے اور ہر ایرا غیرہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی اتارتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں۔ اب تو نوبت یہ آ چکی ہے کہ استغفر اللہ کے ہر دن کوئی نہ کوئی قتل کی واردات سننے میں آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں قتل کا واقعہ دیکھنے پڑھنے میں آ رہا ہے۔ حال اتنا برا ہو چکا ہے ہماری قوم کا، مارنے والا مسلمان، مرنے والا مسلمان، قاتل مسلمان، مقتول مسلمان۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے اکابر اور بزرگوں کا کردار بھلا دیا ہے۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اخلاق نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی ان اخلاق کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سب شرانگیزیاں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو حاضرین، اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ قوت برداشت پیدا کرے، صبر و تحمل کرے، معاف کرنا سیکھے، اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اب صبر کیا گیا مگر اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ ابن ملجم نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن اس شہادت کی وجہ سے جو آخرت کے درجے ملے، آخرت کے مراتب ملے، اونچے مقامات ملے جس شہادت کی وجہ سے، تو وہ شہادت آخرت میں کتنا اونچا مقام ان بزرگوں کو اس شہادت کی وجہ سے ملنے والا ہے۔ پھر ان کے صبر کا حال، ان کے تحمل کی کیفیت تا قیام قیامت یاد رکھی جائے گی۔ آج مسجدوں میں، جلسوں میں، مسلمانوں کی محفلوں میں اگر نام لیا جاتا ہے صبر و تحمل کا اور برداشت کرنے کی کیفیت کی نمونے اور مثالیں دی جاتی ہیں، تو یہ انہی لوگوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صبر کا کام لیا، صبر سے کام لے کر انہوں نے لوگوں کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ تو بہرحال حاضرین، یہ کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کو اپنی عطاؤں سے یہ حالت اور کیفیت عطا فرمائی تھی۔ حاضرین، یہ ایک واقعہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و تحمل اور برداشت کا ہے۔